ڈیبیٹ تو کریں کر رہے ہیں بالکل. کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ 2-3 دنوں سے میاں صاحب بھی ملاقاتیں کر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ, اور پھر عرفان صدیقی صاحب سے انہوں نے کہا ہے کہ اب اس گروہ کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت نہیں ہو سکتی. تو ہم یہ سمجھے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ اب بات چیت نہیں ہوگی, مذاکرات بند ہو گئے. بس ایک بات مظہر صاحب نے جو کہی اس کے بعد ادھر آ جاتا ہوں. ہاں, ثاقب نثار صاحب بھی عمران خان سے ملے تھے, ہاں وہ اور گلزار صاحب کی بعد میں پرائیویٹ پکچرز آئی تھیں عمران خان کے ساتھ پی ایم ہاؤس میں ملاقات. سبھی کی بات ہو نہیں, ایک آفیشل ہے ایک پرائیویٹ ہے کہ آپ کہاں کہاں کنائیونس ملا رہے ہیں. تو جب سب کچھ ہی ابتری میں ہے تو آپ کیا کریں گے. اب نواز شریف, اور اس پہ میں آتا ہوں کہ وہ کیا میسج دے رہے ہیں. ایک خبر کچھ لوگوں نے کہی نا ہمارے جرنلسٹوں نے کہ جی کچھ جرنلسٹ ہیں اور وہ امبیسڈر ہیں اور وہ نواز شریف کے ذریعے عمران خان سے. تو آپ یہ سمجھیں کہ ایک اور جرنلسٹ, پروفیسر جرنلسٹ, اور اب پی ایم ایل این کے سینیٹر صاحب کے ذریعے یہ جواب آیا کہ ہم کسی ایسے گروہ سے بات نہیں کر رہے. یہ اسی طرح کا جواب ہے جیسے مشاہد حسین سید نے پہلے ٹرمپ کا کہا, پھر انہوں نے ترک صدر کا کہا. تو میں بڑا اس کو واچ کر رہا تھا کہ ترک صدر کے ساتھ کیا ہوگی. تو میں نے شیڈول دیکھا تو ایک میٹنگ تھی پرائم منسٹر, آرمی چیف اور ترک صدر کی 10 منٹ کی. وہ میٹنگ ہوئی 1 گھنٹہ, اس میں اسحاق ڈار بھی تھے اور ترک سفیر بھی تھے. اچھا, میں نے دیکھا کہ بھئی ٹھیک ہے, پھر جو تھوڑی سی میٹنگ ہونی تھی, پھر وہ جو ہائی لیول کونسل کی میٹنگ تھی وہ ہوئی, اور اینڈ پہ آپ نے آرمی چیف سے سوال کیا, آپ کو جواب ملا خط کا کہ کہاں جائے گا. تو آپ دونوں کو دیکھیں وہ تو ایک ہی جگہ پہ کھڑے ہیں. میسنجر جو مرضی کر رہے ہوں, ترک صدر نے اگر کچھ کی بھی تھی تو جواب اس وقت موقع پہ کیا آیا, نواز شریف نے کس کے ذریعے جواب دے دیا, جو کہ بھئی اگر آپ کچھ کر رہے ہیں کہ بھئی میری کوئی بات چیت نہیں. تو اب اصل بات یہ ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں پاپولر ہوں, میں عمران خان کی بات کر رہا ہوں, اور آپ گھٹنوں کے بل اسٹیبلشمنٹ کو نہیں لا سکے, مظہر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ تحریکیں چلا کے نہیں کر سکے, تو پولیٹیکل آدمی کا خیال طریقہ کاری ہوتا ہے کہ وہ راستہ بناتا ہے دیوار میں ٹکر مارنے کا. یہ چودھری نثار علی خان بڑے کہا کرتے تھے نواز شریف کو جب یہ سارا کچھ ہوا کہ آپ اتنی تیزی سے آگے نہ جائیں کہ واپسی کا راستہ جب آپ لیا ہے نا تو وہ راستہ برا ہو گیا ان کے لیے. صحیح بات ہے, بالکل کہ آپ کو مڈ وے میں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے, تو سیاستدان کا کام ہے راستہ لینا. وہ یہ بھی مثال دیتے تھے کہ اگر آپ کے سامنے پاگل کھڑا ہے تو آپ اس کے ہاتھ میں پتھر ہے تو آپ اس سے مقابلہ نہیں کر رہے, آپ سائڈ سے گزر جائیں. صحیح بات ہے. تو آپ اپنی بچت کریں پھر اس کو قابو کریں. تو ہمارا سیاسی نظام بھی بنیادی طور پہ اسی طرح بھاگا جا رہا ہے کہ دیواروں میں سر مارنے اور جو مرضی ہو ہم نہیں ہٹ رہے. مگر خان صاحب بات بھی تو نہیں کرنا چاہتے نا. وہ طریقے سے وہ چاہتے مرضی, پرانی محبت. وہ کیسے ہوگا؟ آئی مین کوئی پولیٹیکل سولوشن وہ کیسے نکالیں جب وہ جیل میں بند ہے, پارٹی آپس میں لڑ رہی ہے, مطلب تنظیمی ڈھانچہ جو ہے وہ کمزور ہو گیا ہے. دیکھیں یہ دو صورتحال ہیں. دیکھیں اگر اس کا میں موازنہ کروں, ذوالفقار علی بھٹو جب جیل میں تھے, پیپلز پارٹی کے لوکل لیڈرز نے بڑی کوشش کی. وہ پارٹی کے سینٹرل لیڈرز کے گھروں پہ جاتے تھے کہ بھائی آئیں مظاہرے میں شرکت کریں. کوئی دروازے سے کہہ دیتا تھا کہ ہم گھر پہ نہیں ہیں, تبلیغی جماعت کی طرح واپس. ہاں یہ, اور الٹیمیٹلی پھر کیا ہوا اس کا نتیجہ کہ لوگ جذباتی ہو گئے, انہوں نے اپنے آپ کو جلانا شروع کر دیا, انہوں نے اور طرح کا سچویشن کریٹ کر دی. یہی ایگزیکٹلی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا, اور یہ پی ٹی آئی کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ آپ 9 مئی سے لے کے آپ 26 نومبر تک سولو فلائٹ کرتے رہے, جبکہ تحریک اٹھتی ہے تو آپ دوسری جماعتوں کے ساتھ مل کے تحریک کو اٹھاتے ہیں, کیونکہ اس میں اور ملٹیپل جو آ جاتے ہیں. اب وہ کر تو رہے ہیں اتحاد کی کوشش, لیکن آپ سوچیں نا, یہ بھی سوال ہے کہ کیوں نہیں ہو پا رہا اتحاد. کیا اس میں ٹرسٹ فیکٹر ہے اس کے اندر؟ یہ عمران خان صاحب کے خود سوچنے کا سوال ہے. اور اس زمانے میں جب یہ سارے لوگ ان میں شامل ہو رہے تھے 2013 کے بعد, اس وقت میں نے عمران خان سے کہا تھا کہ یہ جو آپ بھیڑ آپ کے ساتھ شامل ہو رہی ہے, ان میں سے ایک آدمی نہیں رہے گا آپ کے ساتھ. اور آپ کو ایسا ہوتا دکھائی دے رہا ہے اب؟ دیکھیں نا, آپ نکل گئے نا, ایک لاٹ تو نکل گئی, جہانگیر ترین وہ اپنا اور سارے, کچھ لاٹ جو ہے سائیڈ لائن پکڑ گئی اس میں. اب اور دیکھیں نا, جماعت اسلامی ان کے ساتھ اتحادی رہی ہے 2013 سے 2018. اب وہ ان کے ساتھ جماعت اسلامی ان کے ساتھ مولانا کہتے ہیں پہلے آپ ہمارے تحفظات دور کریں, اس کے بعد ہم آتے ہیں. جب یہ سچویشن ہو تو تحریک انصاف کو دیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس پولیٹیکل سولوشنز کے لیے راستے کیا ہیں اس کے اندر. ایک یہ کہ بڑا اتحاد بنائیں, وہ نہیں بات ہو پا رہی,
तो आपने ये तो सोलो फ्लाइट तो अब आपने छोड़ना तय कर पड़ेगा। ली, अब आपने तय कर ली। आखिरी 1 मिनट है, ये क्या ये फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा, ये इलेक्टेबल्स उड़ जाएंगे पंछियों की तरह, या आपको लगता है कि फॉरवर्ड ब्लॉक बना के अलग हो जाए? मैं उस फॉरवर्ड ब्लॉक से ज़्यादा जो असद कैसर के घर मौलाना फजलुर रहमान ने कहा खाने पे कि पहले हमारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर करें पीटीआई से, और साथ अनाउंसमेंट ये करवाई जज्बाती होके कि कहें कि हुकूमत जाए और इलेक्शन कराएंगे। फिर कामरान मुर्तज़ा साहब ने परसों कहा है कि हमने असद कैसर को अपने तहफ़्फ़ुज़ात दिए, हमें जवाब नहीं आ रहा। तो तहफ़्फ़ुज़ात पीटीआई के साथ केपी में मौजूद है ना। आप कुछ पोस्टिंग की बात करेंगे, कुछ आइंदा का इंतखाबी लाहे अमल, अगर आप एक सियासी ताद में जा रहे हैं तो उसके लिए PDM बनाना जब पड़ेगा। बना था तो नवाज Exactly. शरीफ साहब ने पीपल्स पार्टी को पंजाब में सीटें ऑफर की थी, मौलाना फजलुर रहमान को पीडीएम की सरबराही ऑफर की थी, दोनों ने मिलकर जरदारी साहब ने। आपने आज तक उनको ये जवाब नहीं दिया कि इस इत्तेहाद को चलाएगा कौन, और वो लोग कहते हैं कि हुजूर इमरान खान साहब कब वापस लेंगे इस इत्तेहाद के फैसले का।